پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی پہ اور اس کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے. ان کا خیال ہے وہ بھی بک جائیں گے. پاکستان کے اندر واحد سیاسی پارٹی جس کے ارکان بکے، ہر موقع پہ بکے، بے حساب بکے، لیکن وہ اپنی پا رہی ہے کہ عمران خان زہر دے دیتا ہے. ہوئے 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 آپ مجھے زہر دینے کا موقع فراہم کریں. حضور 2 گھنٹے کے بعد سانس لے گیا نا، مجھے کہیے گا. مطلب یہ جو پابندی لگائی ہے حکومت نے 12 دن کی، اس کو انکیش کیسے کیا جائے؟ کھپ پا دیو ہے جی، کھپ پا دیو، کوئی زہر دے دیتا گیا، یہ کر دیتا گیا، وہ کر دیتا گیا. کہ ہم نے ان تخریب کاروں، دہشت گردوں اور شر پسندوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت اہل یوتھ نے سوشل میڈیا کے پریشر کے ذریعے اور مین سٹریم میڈیا میں بیٹھے ہوئے اپنے بھونپوز کے ذریعے 2 مسائل کو اس قوم کے قومی مسائل قرار دے رکھا ہے. ایک تو ہے کہ جناب ان کے ممبران قومی اسمبلی جو ہے وہ اغوا ہو رہا ہے. اس کے اوپر خاکسار کا وہ آفاقی فکرہ جو ہے وہ آپ ایک دفعہ پھر وصول کر لیجئے، جو خاکسار نے ایک خاص موقع پہ عرض کیا تھا، اور اب وہ زبان سے عام ہے کہ وہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ گوئبل کی تھیوری ہے. گوئبل کا پہلا اصول تو یہ ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولیں کہ وہ آپ سچ لگنا شروع ہو جائے. اور پھر گیس لائٹنگ تھیوری جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے 2017-18 کے اندر آئی ویسٹ کے اندر، کہ کسی بات کو کرنے کے لیے کسی حقیقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے حقیقت کی ضرورت نہیں. بس آپ اپنی طرف سے ایک بات تخلیق کر دیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ حقیقت کے طور پہ لوگوں کے اذہان پہ مسلط ہو جائے گی، جس طرح چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو والا محاورہ جو ہے وہ مسلط ہوا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، گوئبل کے پرنسپل 2 جو ہے اس کے مطابق کہ جو جرم آپ کرنے لگے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا دیں، تو انہوں نے اپنے ممبران قومی اسمبلی، اور اس میں شاہ محمود قریشی کا پتر بھی شامل ہے، ان کو غائب کیا اور جا کے پی کے دور دراز علاقوں میں چھپا دیا. یعنی یار پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی پہ اور اس کے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے. ان کا خیال ہے وہ بھی بک جائیں گے. پتا کرو عمران خان بھی بکن تیار ہے. آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستان کے اندر واحد سیاسی پارٹی جس کے ارکان بکے، ہر موقع پہ بکے، بے حساب بکے، کیمرے کے سامنے بکے، پیسے لیتے ہوئے بکے، شاپروں میں جال کے 5-5 ہزار کی گڈیاں، 1000 کی گڈیاں گھر میں لے کے گئے، واحد پارٹی ہے. آپ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے تمام ارکان کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں لیکن دستاویزی ثبوت نہیں دے سکتے. یہ واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ دستاویزی ثبوت چھوڑ کے جاتی ہے. انہوں نے دستاویزی ثبوت چھوڑے کہ یہ بکتے. نمبر 1. نمبر 2، بنیادی طور پہ ان کا ایشو جو ہے وہ ریلیونسی کریٹ کرنا. جس طرح دلہن رخصت ہونے لگے تو ایک پھپھے کٹنی جو ہے وہ اس رخصتی کے دوران کوئی ایسی حرکت کرتی ہے کہ لوگ اس دن دلہن کو بھول جاتے ہیں اور اس کو پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی ایگزیکٹلی وہی پھپھے کٹنی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر اس علاقے کے خطے کے سربراہان مملکت آئے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی پا رہی ہے کہ عمران خان زہر دے دیتا ہے. ہوئے 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 آپ مجھے زہر دینے کا موقع فراہم کریں. حضور 2 گھنٹے کے بعد سانس لے گیا نا تو پھر مجھے کہیے گا، پکڑ لیجئے گا مجھے اس جرم کے اندر، لیکن مجھے موقع تو فراہم کریں. زہر دے دیا گیا. پچھلے 8 دن سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، زہر دے دیا گیا. جس دن سے اس مانسٹر کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنے سے روکا گیا ہے کہ یہ فساد برپا کرتا ہے، اور فساد، آپ اس فساد کا اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر آنے والے بیرونی سربراہان مملکت کو جو جوائنٹ پارلیمانی سیشن سے خطاب کی دعوت دی گئی تھی، حکومت پاکستان کو ان شرپسندوں، تخریب کاروں اور دہشت گردوں کی دھمکی کے باعث واپس لینا پڑ گئی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر آ کے کھپ ڈالیں گے. ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہم چپ رہیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کی تخریب کاریوں اور دہشت گردیوں کا سلسلہ روکنے کے لیے کہ وہ جو موصوف اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اندر بیٹھ کر جو حرکتیں فرماتے ہیں، ان حرکتوں کے اوپر قدغن لگانے کے لیے ہم جو ہیں وہ ان کا رابطہ کاٹ دیں. اور 18 تاریخ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 18 کے بعد یہ تمام لوگ جو ہیں
مچھندر ان کو اپروچ کر سکیں گے. تو اب اس کو کیسے ریلیونٹ، اس کو انکیش کیسے کیا جائے، وہ مطلب یہ جو پابندی لگائی ہے حکومت نے 12 دن کی، اس کو انکیش کیسے کیا جائے. کھپ پا دیو ہے جی، کھپ پا دیو، کوئی زہر دے دیتا گیا، یہ کر دیتا گیا، وہ کر دیتا گیا، تاکہ پورے نظام کے اندر اس کی ریلیونسی برقرار رہے. دلہا اور دلہن ارریلیونٹ ہو جائیں، اے جڑا بے ہوش ہو کے ڈگ پئی ہے نا ہے. اور آپ پتہ کریں فیملی کے ساتھ اس کا رشتہ بھی بہت دور دار کا ہوگا. ابا جی کے کزن کی پوتی کی نواسی کی ساس ہوگی وہ، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی رشتہ ہوگا. ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پاکستان کے بہتری کے ساتھ، پاکستان کی ترقی کے ساتھ، پاکستان کی عزت کے ساتھ. یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں یہ پاکستان کے اوپر تبرہ نہ کریں اور لوگوں سے جا کے نہ کروائیں، اور لوگوں کو جا کے اپنا پگل نہ پائیں، مطلب پٹے نہ وہاں پہ. ہایا 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 اس وقت ایگزیکٹلی ہایا ہے، ہایا ہے مینو کی ہو گیا، ہایا اچھا میرا ہاتھ نہیں سیدھا ہو رہا، اے او والی جے پھپے کٹنی. تو خیر زہر دیا بھائی جان، زہر دیا جائے، بندہ اگلے 2 گھنٹے کے اندر ڈسپیچ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے. یہ زہر کی بیسیکلی اچھا اس دوران آپ کو ان کے منہ سے مختلف پاک اور صاف ہستیوں کے بارے میں بد زبانیاں بھی نظر آئیں گی. وہ غار ہرا والی بد زبانی تو آپ نے گنڈا پور کی جو ہے وہ گندے منہ سے سن لی ہوگی، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی طرح قوم میں ہجان برپا ہو اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں. یہ ہر حربہ استعمال کر. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ان تخریب کاروں، دہشت گردوں اور شر پسندوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دینی، اور ہر موقع کے اوپر ان کو بے نقاب کرنا.